بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ قصہ ہے دو خواتین کا، دونوں بھارت میں، لیکن ایک پاکستانی اور ایک بھارتی مسلمان خاتون۔ پاکستانی خاتون ویزا نہ ہونے کی وجہ سے بھارت میں گرفتار ہوئی، 3 سال جیل کی سزا ہو گئی اور 3 کی بجائے 4 سال جیل کاٹی۔ سزا کاٹنے کے پہلے ہی 2 یا 3 مہینے کے اندر ایک بیٹی پیدا ہوئی اس خاتون کو۔ کوئی پرسان حال نہیں، اور 3 سال کی بجائے 4 سال جیل کاٹنے کے بعد بھی آج وہ بھارت کے شہر بنگلورو میں ایک ڈیٹینشن سینٹر میں اپنا وقت گزار رہی تھی۔ اس خاتون کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی۔ سمیرہ نام، اور قطر میں ایک پاکستانی فیملی کی بیٹی، جبکہ وہاں ایک بھارتی مسلمان لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی، شادی کی ماں باپ کی مرضی کے خلاف، اور پھر بھارت منتقل ہو گئی۔ جس نوجوان سے شادی کی اس نے نہ ویزا ارینج کیا، نہ ہی اس کی شہریت کی کوئی بات کی۔ نتیجہ یہ کہ وہاں پہ کچھ ہی عرصے میں اس کی گرفتاری ہو گئی، اور جب اس کو سزا ہو گئی اور وہ جیل چلے گئی تو آپ ستم ظریفی دیکھیے کہ اس لڑکے نے جس نے شادی کی، جس کی یہ بیوی تھی، اس نے اس کو چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد اس کی خبر خیریت نہیں لی۔ اس دوران ایک بچی بھی پیدا ہو گئی، اور ماں بیٹی دونوں جیل میں رہنا شروع ہوئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی لڑکی اور پاکستانی حکام نے جب پتہ چل بھی گیا تو اس کے بارے میں کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ اس کو وہاں سے نکلوایا جائے۔ چلیے، وہ تو ایک قانونی مسئلہ تھا، شاید اس کو قانونی مدد نہیں مل سکی، شاید پتہ نہ چلا ہو، لیکن جب اس کی سزا ختم ہو گئی تو اس کے بعد اس کی وکیل، جو کہ بھارتی خاتون ہے ایک، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ انسانی حقوق کے ناطے کام کرتی ہوں گی، وہ جو وکیل ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کی مدد کے لیے وہ وکالت بھی اس کی قبول کی ہو، سمیرہ کی۔ اور اس دوران میں اس نے 6 مہینے تک، وہ کہتی کہ میں نے کوشش کی، پاکستان کے فارن آفس سے رابطے کی، یا ان کو بتایا، دہلی میں پاکستان کے سفارت خانے کو بھی، لیکن کہیں سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس خاتون کو اگر پاکستان لے کے جانا ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ اس کو واپسی کے لیے کاغذات مہیا کرے، اور کاغذات مہیا کرنے کے لیے اس سے پہلے ضروری تھا کہ اس کی شہریت ویریفائی کی جائے۔ اب یہ معاملہ پاکستانی سینٹ میں اٹھایا، اور عرفان صدیقی صاحب، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے اٹھایا۔ اس کے بعد حکومت کو پتہ چلا، پھر حکومت نے یہاں پہ نادرا کے ذریعے ساری ویریفیکیشن کر کے تو اب اس کو واپسی کے لیے کاغذات ایشو کرنے کے لیے دہلی میں پاکستان ایمبیسی کو کہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سزا کاٹنے کے بعد بھی وہ خاتون، وہ لڑکی 1 سال سے زیادہ، تقریباً 1.5 سال ہو گیا، وہ وہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہی۔ جیل سے نکلنے کے لیے اس کو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ادا کرنا تھا، جو کہ 3 سال کی جیل اور ساتھ 1 لاکھ روپیہ جرمانہ تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ وہاں اس بات کی خوشی ہوتی ہے، اور میں شکر گزاری بھی کرتا ہوں کہ مسلمان طبقے میں وہاں پہ کچھ خدا ترس لوگ بھی موجود ہیں، کچھ انسانیت ابھی تک زندہ ہے، کہ لوگوں نے وہاں پہ 1 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا اور اس کو وہاں سے نجات دلائی جیل سے، اور اس کے بعد وہ آ کے تو ڈیٹینشن سینٹر میں اپنا وقت گزارنے لگی۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ 6 ماہ تک اس کی وکیل مختلف جگہوں پہ بھاگ دوڑ کرتی رہی، نہ فارن آفس سے جواب ملا،
اور نہ ہی پاکستان ایمبیسی سے۔ بہر صورت لگتا یوں ہے کہ والدین نے بھی اس کو خیر بات کہہ چھوڑا ہے، شاید اس کی نافرمانی کی وجہ سے، اور باقی تو سرکاری ادارے آپ نے دیکھ ہی لیا۔ تو خدا کا شکر ہے کہ اب وہ کاغذات ملنے کے بعد کچھ دنوں میں اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان آئے گی۔ بیٹی کی عمر 4 سال ہو چکی ہے، اور سبق اس میں یہی ہے کہ ماں باپ کو کسی بھی صورت اپنی بچیوں کو ابنڈن نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات بچیاں اپنی منمانی کرتی ہیں، لیکن ابنڈن کر دینے سے، ان کو چھوڑ دینے سے نتائج بڑے بھیانک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سرکاری اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ شہری ان کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے۔ مختلف ملک اپنے شہریوں کا تحفظ کرتے ہیں، غیر ملکوں میں کسی اور ملک میں جا کے اگر کسی جرم میں پکڑے بھی جاتے ہیں تو ان کی ایمبیسیز جو ہیں وہ ان کے پیچھے رہتی ہیں۔ ہمیں بھی اپنے شہریوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کی غلطیوں کو، ان کی خوشیوں کو، ان کی ذمہ داریوں کو اور ان کی کامیابیوں کو، سب چیزوں کو ہمیں سمیٹنا چاہیے۔ دوسرا جو واقعہ ہے وہ بھی بھارت کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کرناٹک میں بہت ہی حالات خراب ہوئے پڑے ہیں مسلمان بچیوں کے لیے، ان کو اسکولوں کالجوں میں جانے نہیں دیا جا رہا، حجاب کا رونا رویا جا رہا ہے۔ حجاب بالکل بچیاں پہننا چاہتی ہیں۔ ایک اسکول میں آپ نے دیکھا، ایک کالج میں آپ نے دیکھا کہ مسکان نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ وہ بچی پوری ملت اسلامیہ کا فخر بن گئی، آج ساری دنیا اس کو یاد کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور خاتون جو کہ 3 سال سے وہاں پہ کالج میں انگلش کی لیکچرر انگلش پڑھا رہی تھی، اور اس کو کرناٹک میں جین کالج میں اس کو بھی پرنسپل نے بلا کے کہا کہ تم کلاس میں بچوں کو پڑھاتی اور حجاب پہنا ہوتا ہے، کل سے تم حجاب میں نہیں پڑھاؤ گے۔ اس خاتون لیکچرر نے کہا کہ میں پچھلے 3 سال سے حجاب میں پڑھا رہی ہوں، آپ کو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور اب آ کے جب یہ لہر چلی ہے، یہ وبا پھیلی ہے، تو آپ نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ اس کو اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہماری بچیوں میں کس قدر ایمان زندہ ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں یہ نوکری کو ٹھوکر مارتی ہوں، لیکن میں حجاب نہیں اپنا اتاروں گی۔ چنانچہ اس نے استعفیٰ دیا، اور اس کے بعد وہ گھر چلے گئی، نوکری کو چھوڑ دیا، لگا ہوا روزگار ختم کر دیا، لیکن اپنا حجاب نہیں اتارا۔ یہ وہ کردار ہے جو کہ انسان کو نہ صرف اللہ کے قریب کرتا ہے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ بنتا ہے اور ایک مثال قائم ہوتی ہے۔ کسی بھی دنیاوی فائدے کے لیے اپنے دینی شعائر یا اپنے جو بھی شعائر آپ کے اخلاقی بھی ہوں، وہ بھی ان کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے اصولوں پہ قائم ہیں تو جو بھی نقصان رستے میں آئے گا، انسان اس کی پرواہ بھی نہیں کرے گا اور اس کا دکھ بھی نہیں ہوگا۔ میں اس بچی کو بھی مسکان کی طرح سلام کرتا ہوں، خصوصاً ان ماں باپ کو جنہوں نے ان بچیوں کی تربیت کی، ان کو ایک ایسے رستے پہ چلایا جو اخلاقیات اور دین کے اعتبار سے اعلیٰ رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان بچیوں کو یہاں کی اچھائی کی نسبت بہت بڑی اچھائی عنایت فرمائے آئندہ ان کی زندگی میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔